أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون یہ سورہ نور انزلناها اسے ہم نے نازل کیا وفرضناها اور ہم نے اسے فرض کیا، یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں، پردے کے جو احکامات ہیں، سزاؤں کا جو بیان ہے، حلال حرام جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ ہم نے خود نازل کیے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں ہوں ان چیزوں کے فرض کرنے والا، میں ہوں اس کے اتارنے والا۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے فیہا اس صورت کے اندر آیات بینات واضح آیات کریمہ۔ دیکھ لیں کئی صورتیں پڑھ کر ہم آ چکے ہیں، لیکن انداز بیان جس طرح اللہ نے سورہ نور کا آغاز کیا ہے قرآن کے اندر کسی صورت کو اس طرح بیان اللہ نے نہیں کیا۔ یہ صورت میں اتار رہا ہوں، اس کے اندر یہ والی آیات کریمہ ہیں، صاف صاف طور پر بیان کر رہا ہوں، ایک انوکھا انداز ہے بیان کرنے کا۔ فرمایا لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کل بھی عرض کیا تھا اگر کوئی شخص ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ نور سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی گھر ہے اس گھر کے اندر سورہ نور نافذ ہے تو وہ گھر نور سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ ہے، ملک ہے، سورہ نور اس کے اندر نافذ ہے تو وہ کیا ہے؟ نور سے۔ زانیۃ والزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد کیا کریں ان کے ساتھ؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مارے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ماریں، 100 جلدہ 100 کوڑے۔ سب سے زیادہ معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز جو ہے، بے حیائی کو عام کرنے والی جو چیز ہے، معاشرے کو بگاڑنے والی جو چیز ہے وہ زنا ہے۔ اور اللہ کے ہاں انسان بہت زیادہ مبغوض ہوتا ہے جو زانی ہو۔ زانی سے اللہ محبت نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس وجہ سے سورت کے شروع میں سب سے پہلی چیز جو لائی وہ زنا کی سزا لائی۔ بتا دیا کہ آپ نے اگر اپنے معاشرے کو بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو اپنے آپ سے نکالنا ہے۔ زنا کئی قسم کی چیزوں کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے، بنی آدم کے لیے زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر محرم کو دیکھنا۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا کہ غیر محرم کو چھونا۔ سلام کرنا بھی چھونے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ زنا کی دعوت دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کے اندر شرمگاہ جو ہوتی ہے یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ وہ جو دین کا مزہ ہوتا ہے، جو دین کی لذت ہوتی ہے، ایمان کی محبت جو ہوتی ہے، زانی انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اس وجہ سے سب سے پہلا حکم یہاں پر یہ لے آیا اللہ رب العزت، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ ان کو کیا مارنے ہیں؟ 100 کوڑے مارنے ہیں، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ اور اے لوگوں تمہیں نہ پکڑے بِهِمَا ان دونوں کے بارے میں رأفۃ رحم، یعنی ان دونوں کے بارے میں تمہیں رحم آ کر نہ پکڑ لے، تمہارے دل میں رحم نہ آ جائے کہ ہم انہیں کوڑے نہیں مارتے۔ فی دین اللہ اللہ کے دین کے بارے میں دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ جتنا رحم کر سکتے ہیں کریں، ہر انسان کے ساتھ رحم کرنا ثواب ہے، چاہے آپ کے والد ہیں، والدہ ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہے،
رحم کریں ان کے ساتھ۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، دین کی بات آ جائے، تو سگا باپ بھی اگر آپ کے سامنے ہے، آپ نے رحم اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ باپ کے ساتھ کتنے دور تک بات چلی گئی، لیکن فرمایا نہیں والد، اللہ سے آگے بڑھ کر تو بھی مجھے نہیں، چھوڑ دیا، نکل گیا۔ تو فرمایا اس معاملے کے اندر آپ نے کیا نہیں کرنا، نرمی نہیں کرنی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ جملے کی تاثیر ذرا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اگر مومن ہو، مجھ پر ایمان لانے والے ہو، تو پھر نرمی مت دکھاؤ زانی لوگوں کے بارے میں۔ زانیوں کو پکڑو، پکڑ کر انہیں سزا دے دو، اور کیسی سزا دینی ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ان دونوں کو سزا دیتے وقت حاضر ہوں طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک بڑا گروہ مومنین۔ جمعے کی نماز ہو، جمعے کی نماز کے بعد سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد زانیوں کو لایا جائے، لانے کے بعد ان کو ان کی سزا دی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر یہ تصور کبھی بھی نہیں کہ لوگوں کے اوپر حدود کو نافذ کرتے جاؤ، نافذ کرتے جاؤ، لوگوں کو مارتے جاؤ، نہیں۔ اسلام صرف اور صرف ہوا دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر خوف رہے اللہ اور دین کا، اسلام کا اور شریعت کا۔ آج کیا وجہ ہے کہ معاشرہ بالکل بگڑا ہوا ہے، اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے، شریعت کا جو خوف تھا دلوں سے نکل چکا ہے۔ وجہ یہ ہے، اگر آپ مثال کے طور پر 2 آدمیوں 4 آدمیوں کو سزا دیں گے، 2 کو ماریں گے، قتل کریں گے، 2 کو سزا ملے گی، تو پیچھے لاکھ لوگ درست ہوں گے۔ لیکن آپ 2 کی جان بچائیں گے، 2 کو کچھ نہیں کہیں گے، تو آپ کا پورے کا پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ آج لوگوں نے اس قانون کو کالا قانون کہا ہے، نعوذ باللہ کہا ہے کہ جو قرآن کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے، لاٹ بکالے کا جو قانون ہے وہ سفید قانون ہے۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کے اندر لاٹ بکالے کا قانون چل رہا ہے، انہوں نے کیا کہا، یہ کالا قانون ہے۔ پھر آپ کالا قانون مانتے ہیں تو آج دیکھ لیں، آج آپ کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، ملک آپ کا بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہاں پر غیر شادی شدہ زانی کی سزا کا بیان ہوا ہے۔ اسی سورہ نور کے اندر آیت کریمہ پہلے موجود تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ البتہ۔ یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر قرآن مجید میں سے ہٹا دی گئی، لیکن اس کا حکم ابھی تک باقی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا گیا، پھر حضرت عمر کے دور کے اندر بھی کیا گیا، اور جتنے خلفاء آئے ہیں جن ادوار کے اندر اس آیت کے اوپر عمل کیا گیا۔ اس کی سزا کیا ہے کہ جو شادی شدہ ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ زنا کرے، فرمایا ان کو رجم کرو۔ رجم کہا جاتا ہے عربی کے اندر پتھر مار مار کے ان کو مارو۔ سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرو، جمع کرنے کے بعد پتھر مارو یہاں تک کہ ان کی سانس ختم ہو جائے، وہ مر جائیں، یہ اس کی سزا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک عورت آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھ سے بدکاری ہو چکی ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تھے سچے لوگ تھے، ان لوگوں کے دل کے اندر آخرت کا خوف تھا، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے قبر کے اندر جانا ہے، قبر کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہے، وہاں پر کوئی بچانے والا بھی نہیں، نہ قبر میں باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بہن بھائی ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، اور قبر کی پہلی رات انجان لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ وہ فرشتے جنہیں کبھی ہمارے ذہن و گمان کے اندر خیال بھی نہیں آیا، ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا۔ ان لوگوں کے دل کے اندر یہ والا خوف تھا۔ اس عورت نے آ کر کہا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کیوں؟ ایک مرتبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانا کرتے، کم از کم اقرار 4 مرتبہ کہلوایا جاتا زبان سے۔ تو اس نے کہا 4 مرتبہ اس نے کہہ دیا، کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اللہ کے رسول میرے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو جا، تیری وجہ سے بچے کا کیا قصور ہے کہ بچہ ساتھ قتل کر دیا جائے۔ جب وہ گئی، بچہ پیدا ہوا، دوبارہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ، یہ ابھی دودھ پی رہا ہے، تجھے سزا نہیں دوں گا جب تک یہ کھانے پینے کے قابل نہ ہو۔ پھر 2-3 سال بعد اسے لے کر آئی تو بچے کے ہاتھ کے اندر روٹی پکڑی ہوئی تھی، وہ کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے جا کر رجم کر دو، اسے پتھر مار مار کے مار دو۔ اسے مار دیا گیا۔ واپس آئے تو ایک صحابی بولے، فرمایا اس عورت کو کیا ضرورت تھی، چھپی ہوئی تھی، اللہ نے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، یہ کیوں بولی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، فرمایا کہ اس عورت کی توبہ کو اگر پورے مدینہ کے لوگوں کے اوپر تقسیم کیا جائے پھر بھی یہ زیادہ ہے۔ ان لوگوں کے دل کے اندر خوف تھا نا، آخرت کی فکر تھی نا، اس لیے کیا کیا، اپنی جان دے دی۔ یہی معاملہ حضرت ماعز کا بھی ہوا کہ حضرت ماعز آئے، فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے یہ والا کام ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ادھر موڑ دیا، پھر فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر پھیر دیا، پھر فرمایا، پھر رسول اللہ پیچھے مڑ گئے، پھر چوتھی مرتبہ اقرار کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشے کے اندر تو نہیں؟ فرمایا میں نشے کے اندر نہیں ہوں میرے رسول۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حضرت ماعز کو بھی کیا کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی جو سزائیں ہیں اگر یہ برقرار ہو جائے دوبارہ تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آپ کا معاشرہ کیسے بن رہا ہے۔ یہ تربیت چھوٹے بچوں سے ہی ہے۔ جب چھوٹے بچوں کی ماں تربیت کرے گی کہ بیٹا ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے یہ والے احکامات ہیں، بیٹا اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ جب چھوٹے بچے کی بچپن ہی کے اندر یہ تربیت ہوتی رہے گی، جب بچہ بڑا ہوگا تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا۔ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ بچپن کے اندر ان کے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں رچائے گی، نہیں بسائے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرے اور کسی چیز کے اوپر اسے لگانا چاہے اور کچھ چیز اسے بنانا چاہے اور وہ بیٹا اس کا وہ چیز بنے نہ۔ جو کچھ ماں چاہتی ہے بیٹا وہ کچھ ہی بنتا ہے، لیکن بیٹے کے نہ بننے کے اندر کوتاہی کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے، والدہ کی ہوتی ہے کہ اس نے اسے توجہ نہیں دی ہوتی۔ آج کیسے بچے بنے ہمارے؟ والدہ ہے، پہلے تو اسے باہر شادیوں سے، فوتگیوں سے اور چیزوں سے فرصت نہیں، اگر ادھر سے فرصت مل گئی پھر آئے گی تو گھر کے کاموں سے اسے فرصت نہیں، اگر ادھر سے بھی فرصت مل گئی تو اللہ ماشاءاللہ آج کل تو موبائل ہی چل رہا ہے، تو موبائل سے عورتوں کو فرصت نہیں ہوتی۔ بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو جب بچے کی تربیت بچپن کے اندر نہیں ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ جوان ہو کر وہ سدھر جائے یا وہ بوڑھا ہو کر سدھر جائے۔ تو فرمایا الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد، مارو انہیں کوڑے، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور تمہیں نہ پکڑے، بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفۃ فی دین اللہ، رحم نہ پکڑ لے اللہ کے دین کے بارے میں۔ یعنی اللہ کے دین کا معاملہ ہے کہ انہیں سزا دینی ہے۔ اب آپ یہ کہو کہ چلو چھوڑ دو ایک مرتبہ، سزا نہیں دیتے، خیر ہے رہنے دو، فرمایا نہیں، ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ امام کو چاہیے اسی آیت کو لے لیں، دین کا کوئی معاملہ بھی ہو، نماز بچہ نہیں پڑھتا تو مارے اسے، بالکل پیار نہ کریں اس سے، بالکل محبت نہ کریں، کیوں؟ اللہ کا معاملہ ہے۔ قرآن بچہ نہیں پڑھ رہا، دنیا کا کوئی کام بھی کرتے ہیں، اگر آپ رحم مثبت کرتی ہیں تو کریں، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر دین کا معاملہ آیا، نماز کا، قرآن کا یا کوئی اور چیز کا معاملہ، ادھر اگر رحم کر دیا تو کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔
تو فرمایا رأفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھنے والے، پھر ایسا معاملہ تم نے نہیں کرنا۔ یہودت عورت تھی نا، اس نے چوری کر دی، چوری کرنے کے بعد معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا ہے۔ رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ بہت امیر لوگ تھے، اس کے بھائیوں نے قریش مکہ والوں کے پاس آ کر کہا کہ ہماری بہن ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دو گے، اس کے ساتھ کون شادی کرے؟ لہذا جتنا مال ہم سے لینا ہے یا اور جو بھی سزا دینی ہے دے دو، لیکن اس کے ہاتھ نہ کاٹو۔ لیکن ہمت کسی کے اندر نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ بات کہے۔ ساروں نے مشورہ کیا کہ سب سے زیادہ محبوب پسند کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسے رسول اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو فرمایا وہ اسامہ ہے۔ اسامہ کے پاس گئے، اسامہ سے کہا کہ جاؤ، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اسامہ نے کہا کہ فلاں عورت ہے، اللہ کے رسول سے چھوڑ دیجیے۔ بیٹھے ہوئے اٹھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو گیا، یعنی بالکل سرخ ہو گیا ان کا چہرہ، اور ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر تو سفارش کرتا ہے، میں در موجود ہوں دنیا کے اندر اور تم یہ والے کام کر رہے ہو۔ ایک چیز اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس چیز کے اندر کوئی ترمیم کرے یا کمی بیشی کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک قانون اللہ نے بنا دیا، اس قانون کو اگر کوئی جماعت یا کچھ لوگ اٹھ کر اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں، بالفعل فور انسان کافر ہو جائے۔ یہ سود اللہ نے حرام قرار دیا ہوا ہے کہ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، لیکن کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، سود کا پیسہ کھانا جائز ہے، فی الفور وہ کافر ہو جائے گا، بیوی اس کی فی الفور طلاق سے ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ معاملہ نہیں کرنا، اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں ان کے اندر اپنی بات کسی نے نہیں چلانی۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ حاضر ہو جائیں ان دونوں کو عذاب دینے کے وقت طائفۃ من المؤمنین، ایک بڑا گروہ مومنین، سارے کے سارے لوگوں کے اندر مشہور کر دینا چاہیے کہ فلاں کو سزا ہوئی، فلاں کو سزا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا، کہ لوگوں کے اندر خوف اور حرص پھیل جائے گی کہ زنا نہیں کرنا، زنا کیا تو پھر فور ہمیں کیا ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔